اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ذکر خیر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں بھی فرمایا ہے وہاں ہی نبوت و رسالت کے حوالے سے فرمایا ہے۔ یوں تو اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک بھی ہے اسی ماہ ربیع الاول میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی ماہ ربیع الاول میں۔ قرآن کریم نے ان تینوں میں سے جس پہ بحث فرمائی ہے وہ ہے بعثت عالی، رسالت، نبوت، اور اس کی بات کی ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ والذین معاہ۔ غرض جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو موضوع بحث بنایا ہے۔ کن تاریخوں میں ولادت باسعادت ہوئی، کن تاریخوں میں بعثت ہوئی، کون سی تاریخ کو وصال مبارک ہوا، اس میں علماء کی تحقیقات ہیں، تھوڑا تھوڑا تاریخوں میں فرق ہے۔ ولادت باسعادت کے بارے اکثریت کی رائے جو ہے علماء کی وہ 9 ربیع الاول ہے، اور ایک بہت بڑی اکثریت 8 ربیع الاول کی طرف ہے۔ 12 ربیع الاول کی ولادت مبارک کا ذکر میں نے کہیں نہیں پڑھا، ہوگا شاید، میں نے نہیں پڑھا۔ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بانی اور سرخیل اور عظیم انسان مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق ولادت باسعادت کا دن 8 ربیع الاول ہے، وہ 8 پہ زور دیتے ہیں۔
اکثر حضرات 9 ربیع الاول پہ زور دیتے ہیں۔ وصال مبارک کا دن، اس پہ تقریباً سارے متفق ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کے بارے تاریخ میں جو ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں جو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ پہ زندگی میں جو سب سے بھاری دن گزرا وہ 12 ربیع الاول تھا۔ صحابہ سراپا عشق تھے، محبت تھے، اور مدینہ منورہ میں دن کو بھی رات لگتی تھی۔ مشرکین عرب، کفار، یہود و نصارہ اور منافقین نے اس دن خوشیاں منائی تھی۔ ان سب کا خیال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب اسلام کا قصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دین جو آپ لائے تھے یہ آپ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو 12 ربیع الاول کو خوشی منانے کی ابتدا مشرکین عرب، کفار، یہود و نصارہ اور منافقین نے کی تھی۔ اب تک یہ مجھے بار کا تو نہیں پتہ، لیکن ہمارے علاقے میں تو اب تک 12 ربیع الاول کو لوگ حلوہ شلوہ یا کوئی چاول یا جو بناتے اور غریبوں میں تقسیم کرتے، اور اس کا نام تہوار کا 12 وفات رکھتے تھے۔ اس دن حضور کا وصال ہوا تو غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ آبا و اجداد جنہیں ہم ان پڑھ کہتے ہیں اور جاہل سمجھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ وہ خوشی مشی نہیں مناتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے، کچھ نہ کچھ شیرینی پکا کر غریب غربا کو یا رشتہ داروں کو دیتے، اور کوئی جلوس ولوس نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، سیرت کے بارے جلسے سارا سال ہوتے رہتے تھے، ہوتے رہنے چاہیے۔ جس ہستی کا ذکر خیر عین نماز میں ہم بار بار کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ ساری تو نماز کی عبارتیں ہیں۔ تو جس ہستی کے ذکر کو اللہ کریم نے سب سے اعلیٰ ترین عبادت اور قرب الہی کے سبب میں سمو دیا، اس کا ذکر خیر کیوں نہ کیا جائے؟ ہر مقام پر کیا جائے، ہر جگہ کیا جائے، لیکن اس کے اپنے آداب بھی ہیں۔ جب بھی ذکر خیر ہو، عظمت رسالت کو بھی ذہن میں رکھا جائے، چونکہ وہاں ارشاد ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح بے تکلفی سے بات بھی نہ کرو۔ اور اگر آواز بلند ہو گئی یا آپ نے روایتی انداز میں بات کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ انتم تشعرون کی نسبت
اگر اصوات کی طرف کی جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی، بالارادہ نہ بلند کی، غیر شعوری طور بھی ہوگی، ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں۔ اور جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو اس کے مخاطب میں اور آپ نہیں تھے، ہم تو بالواسطہ اب مخاطب ہیں۔ اس وقت سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی تکلیفیں اور دکھ اٹھائے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے بدر و احد میں داد شجاعت دی، جو شہید ہوئے، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا۔ وہ مخاطب تھے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر غیر شعوری طور بھی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اب آپ قرآن کریم کے اس انداز کو سامنے رکھ کر آج جس طرح ربیع الاول منایا جاتا ہے اس کو ساتھ رکھیں تو کیا سمجھ آئے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول پر کسی نے ولادت کی بات نہیں کی۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ولادت باسعادت بہت مبارک، اس کا ذکر کرنا عین ثواب، لیکن ذکر کے آداب ملحوظ رکھے گا۔ بہت اچھی بات ہے مساجد میں جمع ہوں، باوضو ہو کر بیٹھیں، سنیں علماء سے، گھروں میں کریں، باوضو نہیں ہو سکتے تو کم از کم طہارت تو کی ہو، آدمی کا جسم پاک تو ہو۔ پھر سننے کے آداب ہیں، توجہ سے، خاموشی سے، ادب سے سنیں۔ بیان کرنے کے بھی آداب ہیں کہ بیان کرنے والا بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ کرے، عظمت رسالت پیش نظر رکھے اور ادب و احترام سے بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت سے بھی کائنات کو بے پناہ فائدے ہوئے، لیکن یہ یاد رہے کہ ولادت باسعادت سے جو فوائد مادی بھی ہوئے وہ صرف مسلمانوں کو، مومن کو نہیں ہوئے، اس میں مومن و کافر برابر کے شریک۔ مصیبتیں ٹل گئیں، ظالموں کے قلعے ہل گئے، اللہ کی رحمت بارشیں ہونے لگیں، لوگ آسودہ حال ہوئے، لیکن کیا صرف مسلمان ہوئے؟ اسلام کی ابتدا تو بعثت عالی سے ہوتی ہے نا۔ تو ولادت باسعادت سے جو مادی فوائد دنیا کو ہوئے، مثلا حضور نے فرمایا جب میں دنیا میں آیا تو اللہ کریم نے اجتماعی عذاب روک دیے، تو عذاب مومنین پر تو نہیں آتے تھے، کفار پر آتے تھے، بدکاروں پہ آتے تھے، ظالموں پہ آتے تھے۔ مومن کے لیے جو راستہ قرآن کریم نے بتایا وہ ہے بعثت عالی کو یاد کرنے کا، اور فرمایا خوب سن لو، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ چھوٹے سے جملے میں سمندر سمو دیا ہے۔ انسانی مزاج ہے یہ حادثوں کے انتظار میں رہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے روٹھ جاتا ہے، بات نہیں کرتا، اولاد والدین سے روٹھ جاتی ہے، دوست دوستوں سے روٹھ جاتے ہیں، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی مر جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ انسانی مزاج ہے کہ یہ جمع ہونے کے لیے یا غور کرنے کے لیے یا اس بات پر توجہ دینے کے لیے حادثے کا منتظر رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ
منتیں کرتے رہو، وفد بھیجتے رہو، منانے کی کوشش کرتے رہو، بات نہیں سنتے، لیکن اسی بندے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو سارے جمع ہو جاتے، یعنی اسی انتظار میں تھے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو تو پھر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مزاج ہے انسان، اور ہم روز دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے حتمی طور پر فرما دیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جامع اور مکمل نور ہدایت پہنچ گیا۔ اب قیامت تک ایسا حادثہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، کبھی فرشتہ احکام لے کر نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے نور ہدایت۔ نور ہدایت کامل و مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نور کے ساتھ کتاب مبین، واضح کتاب بھی آ چکی، اب کوئی نہیں آئے گی۔ کتاب بھی آ چکی جو نصاب زندگی بھی ہے، جس میں اللہ کی ذات پر بھی بات ہے، اس کی صفات پر بھی بات ہے، بندے اور اللہ کریم کے تعلقات پر بھی بات ہے، بندے کے عقائد و نظریات پر بھی بات ہے، اس کے اعمال و کردار پر بھی بات ہے، پہلے ادیان اور پہلی قوموں کے قصے بھی ہیں، آنے والے واقعات کی خبر بھی ہے، حتیٰ کہ موت بعد الموت، برزخ، قیامت، اور اس کے بعد میزان عدل، پل صراط اور جنت و دوزخ میں داخلے تک کی بات اس میں موجود ہے۔ قد جاءکم من اللہ کتاب و نور و کتاب مبین، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ساری انسانیت کو چاہیے کہ اسی پر جمع ہو جائے، اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، کوئی اور ایسا حادثہ اب نہیں ہو، کوئی اتنا عظیم واقعہ اب اس کے بعد نہیں ہو۔ اس آیہ کریمہ میں بھی حضور کی ذات سے منسلک ہونے کی ہدایت فرمائی کہ حضور کی ذات ہی نور ہدایت ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ بھی لگتا ہے کہ وہ اس بات سے انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نور کہہ رہا ہے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں کہیں۔ بشریت کا انکار گویا نبوت کا انکار ہے۔ حضور خیر البشر ہیں، کوئی دوسرا بشر آپ کے سائے مبارک جیسا بھی نہیں ہے، لیکن انکار بشریت نبوت کا انکار ہے، کیونکہ نبوت و رسالت صرف بشر کو ملی ہے، نہ فرشتے کو ملی ہے، نوری مخلوق ہے، نہ جن کو ملی۔ آپ بشر ہوتے ہوئے آپ وسلم مجسم نور ہدایت ہے، آپ کا وجود نور ہدایت ہے، آپ کے ارشادات نور ہیں، آپ کے اعمال و کردار نور ہیں، جس کا حکم دیا وہ کرنا نور ہے، جس سے روک دیا اسے نہ کرنا نور ہے، اور آپ کے ارشاد کے خلاف کوئی بات سوچنا، کوئی عقیدہ بنانا، کوئی عمل کرنا، یہ سارا ضرورت ہے۔ بعض حضرات اسے بدعت کہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اس بات سے بہت چڑھتے ہیں اور اس کے خلاف بڑا کچھ لکھتے ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے بارے وعید بڑی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، دوزخ میں جائے گی۔ تو یہ بدعت ہے کیا؟ بدعت عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی عمومی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نیا کام شروع کرنا۔ لغت میں کوئی نیا کام شروع کرنا وہ بدعت ہے۔
شرعی اعتبار سے بدعت وہ ہے کوئی ایسا کام کرنا جس کی اصل شریعت میں نہ ہو اور اسے ثواب یا نہ کرنے کو گناہ سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ یہاں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں کہ جی حضور کے زمانے میں کوئی لوگ چائے پیتے تھے، آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ چائے پینے کو کوئی باعث نجات یا نہ پینے کو باعث عذاب نہیں سمجھتا۔ اگر لباس میں یا حالات میں تبدیلیاں آئی ہیں تو اسے کوئی ثواب یا عذاب کا باعث نہیں سمجھتا۔ اگر اس کو آپ نجات کا سبب اور نہ جلوس کرنے والے کو آپ گناہگار سمجھ لیں گے تو پھر یہ بدعت شرعی بن جائے گی، اور ہر بدعت شرعی دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے۔ دیکھیں، عشق و محبت کی جب بات آتی ہے تو یہ جو دنیاوی عشق کہا جاتا ہے یہ حقیقی عشق اور محبت نہیں ہوتی، یہ ہمارے آپس میں اپنی اپنی خواہشات کے سودے ہوتے ہیں۔ اس میں محبت کو، جسے ہم محبت کہتے ہیں نا، یہ سودا بازی ہوتی ہے۔ اب سب سے زیادہ محبت تو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں، بیٹا بڑا ہوگا، بیٹا افسر بنے گا، بیٹا پیسے لائے گا۔ وہی بیٹا جسے وہ جھولے جھلاتے جھلاتے تھکتے نہیں تھے، اگر بڑا ہو کر روزگار نہ کرے، کام کاج نہ کرے، کما کر نہ لائے تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، بد دعائیں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کہاں گئی محبت؟ محبت تو محبت ہے، اسے تو ہر حال میں رہنا چاہیے، اچھا ہو یا برا ہو، محبت تو محبت ہے، لیکن وہ تو محبت چلی جاتی ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورتوں کے سودے ہیں۔ جس کے ساتھ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یا اگلا ضرورت پوری نہیں کر سکتا، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عشق و محبت بندے کے اختیار سے باہر ہے، بڑا طاقتور جذبہ ہے، اس میں حدود و قیود کوئی نہیں رہتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب بجا ہوگا۔ لیکن یہ بارگاہ جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں عشق بھی بے قابو نہیں ہو سکتا، پابند ہے ادب رسالت کا، بارگاہ رسالت کے آداب کا عشق و جنوں بھی پابند ہے۔ محبت اور عشق اگر کیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ ایک بزرگ صحابی تھے، ان کی ایک ٹانگ بھی تھوڑی سی ناکارہ تھی، چلنے میں پاؤں گھسیٹ کر ایک انداز سے چلتے تھے۔ 4 بیٹے ان کے عہد میں شریک ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ بیٹوں نے بڑا سمجھایا کہ ہم آپ کے وجود کا حصہ ہیں، ہم 4 بھائی جا رہے ہیں، گھر میں دیکھ بھال والا کوئی نہیں، سودا سلف لانے والا کوئی نہیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، چل پھر سکتے نہیں، تو آپ گھر کی نگہداشت کریں، ہم آپ ہی کے وجود کا حصہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو جاؤں گا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور آپ ہمارے والد سے فرمائیے کہ یہ گھر رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے آپ جانا ہے، اپنے کو لے کے جنت میں جانا ہے، تو کیا یہ نہیں چاہتے کہ میں اس ٹانگ کو جس کو گلیوں میں گھسیٹتا پھرتا ہوں، میں اسے جنت کے باغوں میں گھسیٹوں؟ میں کیوں پیچھے رہوں؟ عہد میں شہید ہو گئے۔ بیٹوں نے، حضور نے اجازت دے دی کہ شہداء کو یہاں دفن کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنے شہید کو مدینہ منورہ لے جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ان کے بیٹوں نے چاہا کہ ہم انہیں مدینہ منورہ لے جائیں۔
جب وجود مبارک ان کا اونٹ پہ رکھا تو اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، اتار لیتے تو اونٹ کھڑا ہو جاتا، اوپر رکھتے تو نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا دوست کو، ان کا ساتھی کو ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہاں یا رسول اللہ، فلاں آدمی ساتھ، اسے بلایا جائے۔ وہ حاضر ہوا۔ کوئی بات ان کی تمہارے ذہن میں کہ یا رسول اللہ جب ہم یہاں جمع ہوئے، صفیں بن رہی تھیں تو ہم دونوں اکٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ تو نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دعا کی کہ کوئی چوٹی کا کافر میرے ہاتھوں آج قتل ہو اور اس کی زرہ اور اس کی تلوار مجھے مل جائے غنیمت میں، اور میں وہ لہراتا ہوا پھروں اور کافروں کا دل جلاؤں۔ انہوں نے آمین کی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں آج تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اور یہیں دفن ہوں، اور قیامت کو اٹھوں تو یہیں میدان احد سے اپنی ٹانگ گھسیٹتا ہوا اٹھوں۔ تو میں نے آمین کہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو دعا قبول ہو چکی، یہ نہیں جائے گا، یہ تو یہیں رہے گا۔ چنانچہ انہیں وہیں، آپ محبت کے انداز دیکھیں۔ ایک صحابی کو عشاء کے بعد اس کا بیٹا بچہ آ جاتا، پکڑ کر گھر لے جاتا، سحری کو پکڑ کر مسجد نبوی میں چھوڑ دیتا، سارا دن کام کاج کرتے۔ تو کسی نے پوچھا عجیب بات ہے، عشاء پڑھنے تک تو آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ہر ایک کو دیکھتے سنتے ہیں، عشاء کے بعد آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اور فجر کے وقت بھی دکھائی نہیں دیتا، بچہ پکڑ کے لے آتا ہے، پھر نماز کے بعد تو آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، یہ کیا عجیب مرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور جب عشاء پڑھا کر حجرے مبارک تک جانے تک میں دیکھتا رہتا ہوں، جب حضور حجرے مبارک میں داخل ہو جاتے ہیں میں آنکھ بند کر لیتا ہوں کہ دن کی آخری نظر میری حضور پر پڑے۔ اب مجھے بچہ پکڑ کر گھر لے جاتا ہے، صبح میرا ہاتھ پکڑ کر لاتا ہے، جب حضور حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں مجھے احساس ہوتا ہے تو میں آنکھ کھول دیتا ہوں کہ میری پہلی نظر بھی حضور پر پڑی۔ میں دن کی ابتدا اپنی پہلی نگاہ سے کرتا ہوں اور دن کی انتہا بھی حضور پر نگاہ سے کرتا ہوں، پھر آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ بعض حضرات بیٹھے ہوئے تھے، وصال نبی کی خبر سنی، پھر ساری عمر اٹھ نہیں سکے، وجود منجمد ہو گیا۔ اس سب کے باوجود، اتنے عشق اور جانثاری کے باوجود، انہیں خطاب ہو رہا ہے کہ خبردار اونچا دم مت مارنا۔ تو پھر یہ کون سا اسلام ہے یہ جو بدتمیزی آج ہو رہی ہے؟ اب مجھے سب سے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ، ہر حال میں، ہر وقت حاضر و ناظر سمجھتے، اور پکار کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن پڑھ لاؤڈ سپیکر پر رہے ہوتے۔ اب آپ گھر میں ہیں، کسی کو سلام کہنا ہے تو لاؤڈ سپیکر پر کہیں۔ کیا یہ رفع صوت نہیں ہے؟ کیا یہ اس بارگاہ میں آواز کی بلندی نہیں ہے؟ تو یہ تو بڑا جرم ہے۔ پتہ نہیں کیا، کچھ سمجھ نہیں آتی لوگوں کی سوچ و فکر کی۔ دین جو آخرت کے لیے تھا اسے لوگوں نے دنیاوی شوشا کا اور دنیاوی روب داب بنانے کا اور چندے جمع کرنے کا اور دولت اکٹھی کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لے۔
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسے خرافات و روایات میں ضائع نہ کرو، اپنی خواہشوں کے پیچھے مت بھاگو، دیکھو کون تشریف لایا ہے جس کی ہر ادا نور ہے، نور ہدایت ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کوئی جملہ کہتے ہیں یا اس میں نور ہوتا ہے یا ظلمت ہوتی ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں یا نور ہوتا ہے یا ظلمت ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام نور اور ظلمت سے خالی نہیں ہے۔ تو نور کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا سارے کا سارا نور جو ساری انسانیت کو نصیب ہوتا ہے، قیامت تک نصیب ہوتا رہے گا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، آپ کے اوامر و نواہی، آپ کا اتباع، آپ کی غلامی، ہر وہ بات جو حضور کی اطاعت میں کی جائے، ہر وہ کام جو حضور کی اطاعت میں کیا جائے، وہ نور ہے۔ یہ وہی نور ہے جو لوگوں کے پاس پل صراط پر ہوگا۔ عرصہ محشر میں جو اپنا نور لے کر چلیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اطاعت و فرما برداری کر کے صحیح عقیدے، صحیح اطاعت کے ساتھ نور حاصل کیے، انہی کے پاس نور ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا، منافقین انہیں کہیں گے یار کچھ روشنی تو ہمیں بھی دے دو، تو وہ کہیں گے واپس جاؤ، یہ جہاں بٹتی رہی تھی وہاں سے لے کر آؤ اگر جا سکتے ہو تو، اب یہاں کوئی نہیں دے گا تمہیں۔ دنیا میں تو عام تھی، جس کا جی چاہے نور ایمان حاصل کرے، جس کا جی چاہے نور اتباع حاصل کرے، وہاں تو صلاح عام تھی، اللہ کے بندے ساری عمر تمہیں دعوت دیتے رہے، مؤذن سے لے کر مبلغ تک ہر فرد تمہیں پکارتا رہا، وہاں تو مفت بٹ رہا تھا۔ وہاں تم نے لیا نہیں، یہاں کون دے گا تمہیں؟ واپس جاؤ اگر جا سکتے ہو تو۔ اور فرمایا کتاب مبین، ایک ایسی کتاب جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ مسلمان کے لیے جس کا عقیدہ ہے اس کے لیے تو یہ بات ہی کافی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پیشتر انسانی تخلیق کا جو طریقہ کار اور پروسیس بتایا، کیا جدید سائنس اس سے کچھ زیادہ دریافت کر سکی ہے؟ سورج چاند کی گردش کی بات کی اس زمانے میں قرآن نے، جس زمانے میں سائنسدان کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، قرآن نے کہا سورج چاند سب آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنی اپنی منازل، اپنے اپنے سفر کے مطابق، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ 1400 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس یہاں پہنچی۔ چلو علوم الہیات کو تو کافر کے پاس پرکھنے کی کوئی بات نہیں جب تک ایمان نہ لائے، لیکن یہ جو حوادثات یا جو واقعات یا تاریخی واقعات یا قوموں کے قصے یا اگلے ادیان کی بات جو مٹ چکے تھے، کتابیں مرور زمانہ کی نظر ہو چکی تھیں، ان میں چیزیں بدل چکی تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نازل ہونے والے تمام ادیان کی بنیاد عقائد اور ان کے اعمال اور کردار، قوموں کے کردار پر اور ان پر وارد ہونے والی حالات و واقعات، برائی پر وارد ہونے والی تباہی، یہ سارے قصے بھی قرآن نے بیان کر دیے، کہیں سے کوئی غلط ثابت کر سکا؟ جو مادی امور کے بارے قرآن نے، درختوں کے پیدا ہونے، فصلوں کے اگنے، بارش کو اس کا سبب بننے، یہ سارے قصے جو مادی قرآن نے بیان کیے، کوئی کہیں کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس کی تردید کر سکا؟ اگر مادی کی تردید ممکن نہیں تو علوم الہیات ہیں، ان کی تردید کون کر سکتا ہے؟
تو فرمایا کتاب مبین، مبین ہوتی ہے سب سے زیادہ بیان کرنے والی، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی، عقائد و نظریات سے لے کر کردار و عمل تک ہر چیز کو بیان کرنے والی کتاب دیا گئی۔ اب تمہارا کام صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت حاصل کرو، اور اللہ کی اس کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائے، اس کو اپنا رہنما بناؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور قرب الہی کے اعلیٰ منازل پاؤ۔ جب یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ذکر رسول سے روکتے ہیں۔ بھئی کیسی عجیب بات ہے، ذکر رسول سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نام نامی لے کر، کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہیں اسم مبارک لے کر اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جو نماز میں موجود ہے بھائی، اٹھتے بیٹھتے کرو، گھر میں کرو، چلتے پھرتے کرو، لیکن اسے تماشا نہ بنا، اس کے آداب کا خیال رکھو۔ پھر ربیع الاول میں یہ بھی خیال رکھو کہ وہ نور مجسم اللہ کا وہ حبیب کہ جس کے سامنے سوال عرض کیا جاتا تھا تو جواب اللہ کریم کی طرف سے بذریعہ وحی آتا تھا، اس کے وصال مبارک کا بھی دن ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک دن آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت شفقت تھی اور ان کی خیریت دریافت کرنے جایا کرتے۔ ام ایمن حضور کی بہت پرانی، بہت مخلص، بہت اچھی خادمہ تھی۔ ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو اکیلی چل نکلی مدینہ منورہ کی طرف۔ تو راستے میں جب دھوپ اور گرمی تھی تو بہت پیاس لگی، پیاس نے بہت ستایا، چلتی رہیں، لیکن پیاس حد سے بڑھ گئی، لاچار ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں میں نے ایسے آواز سنی جیسے کوئی بڑا پرندہ اڑتا ہے اور زور زور سے پر مارتا ہے تو چھپ چھپ کی آواز آتی ہے۔ تو میں نے اوپر دیکھا کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈول نیچے آ رہا ہے، رسی سے بندھا ہوا ہے، وہ میرے سامنے آ کر رک گیا، اس میں بہت مزیدار پانی تھا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ غالباً روزے سے بھی تھیں، افطاری کا وقت ہوا تو پانی آ گیا۔ وہ فرماتی تھی اس کے بعد کبھی مجھے زندگی میں پیاس نہیں لگی۔ گرمیوں میں روزے رکھتی، بیت اللہ شریف جاتی تو دوپہر کو طواف کرتی، اور گرمیوں میں اکثر روزے رکھتی اور فرماتی مجھے پیاس ویاس نہیں لگتی۔ اس دن کے بعد سے پیاس لگی نہیں۔ حضور ان پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ضعیف ہو گئی تھیں تو حضور خود ان کے گھر تشریف لے جاتے خیریت پوچھنے کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی سنت ہے چلو ام ایمن کی خیریت پوچھ آئیں۔ دونوں ہستیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی خیریت پوچھنے گئے تو وہ بہت روئیں، بہت روئیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں حضور کے وصال پر؟ تو حضور تو ہم سے جدا نہیں ہوئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی حضور ہی کی شفقت، حضور ہی کی رحمت، حضور ہی کی برکات ہیں، اور قیامت تک آپ کی نبوت بھی رہے گی، برکات بھی رہیں گی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ وہ ہستی تھی جس کی خدمت میں ہم جاتے، عرض کرتے تو جواب عرش الہی سے آتا تھا۔
حضور کے وصال سے وہ نعمت ختم ہو گئی، وہی منقطع ہو گئی، اب کبھی جبرائیل امین کسی کا جواب لے کر نہیں آئے گا۔ ہمیں تو یہ مقام حاصل تھا حضور کے طفیل کہ ہم سوال حضور کی خدمت میں عرض کرتے، جواب اللہ کریم کی طرف سے آتا، وہی آ جاتا۔ آپ کے وصال مبارک سے یہ عظیم نعمت ہم سے ختم ہو گئی، چھن گئی، اب قیامت تک وہی نہیں آئے گی۔ دیکھنے کے انداز ہے نا کہ ایک ہی بات کو کون کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ کہتے ہیں حضور کا ذکر نہ کیا جائے، یہ تو زیادتی ہے، بہتان ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ حضور کا ذکر خیر نہیں۔ جن کا ذکر خیر خود نماز میں موجود ہے، ان کا ذکر خیر نہ کیا جائے تو کس کا کیا جائے؟ دنیا و آخرت کے ہر دکھ کی دوا درود شریف ہے۔ لوگ مختلف وظیفے مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، درست ہے، سنت میں بھی ملتے ہیں، بزرگوں سے بھی ملتے ہیں، لیکن درود شریف وہ وظیفہ ہے جو دنیا و آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہے، اور یہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت ذکر رسول ہو، اس کے علاوہ ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ گھروں میں ہو، مساجد میں ہو، دکانوں پہ ہو، دفاتر میں ہو، لیکن ہو اس ہستی کی شان کے مطابق اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بریلوی حضرات بھی بڑے دور کی کوڑی لائیں اور بڑی تلاش کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ 630 ہجری میں 630 ہجری میں یعنی 7ویں صدی ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی، اور وہ ابتدا اس طرح نہیں جس طرح آج ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں تلمسان ایک شہر ہے الجزائر کا، وہاں کا حکمران جو تھا اسے کسی عالم نے سیرت پاک پہ کتاب لکھ کر پیش کی، وہ بہت خوش ہوا، اسے 1000 اشرفی انعام میں دی اور دعوت کا اہتمام کیا، اور تمام علماء جو اس کی قلمرو میں تھے کوشش کی کہ سب جمع ہوں، ان کی خدمت کے لیے کھانے بنوائے، خوب محفل آراستہ کی، خوشبوئیں سلگائیں، روشنی کا اہتمام کیا اور اس کتاب کا افتتاح کیا اور ان سب کو بتایا اور انہیں کھانا بھی دیا۔ یہ 630 ہجری کی بات ہے، 7ویں صدی ہجری کی۔ اب اس سے ایک ابتدا ہوئی کہ ہر سال کیا جائے۔ 7ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک خود ہمارے سامنے بھی یہ اسی طرح ہوتا تھا کہ لوگ مساجد میں جمع ہو جاتے، علماء بیان فرماتے، حضور کی برکات کا بیان ہوتا، معجزات کا بیان ہوتا، پیغام کا بیان ہوتا، لوگ سنتے۔ کچھ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے گھروں میں کراتے، ہمارے بزرگ بھی گھروں میں کرایا، ہمارے بڑا سا حویلی صحن تھا، اس میں بھی ہمارے بزرگ کرواتے تھے، علماء آتے، لوگ بادب بیٹھے ہوتے اور وہ حضور کی سیرت بیان فرماتے، لوگ سنتے، تو کھانا پانی یا کوئی مٹھائی تقسیم ہوتی اور گھروں کو چلے جاتے۔ تو یہ ہوتے تھے جلسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے۔ خرابی تب پیدا ہوئی جب جلسے جلوس کی شکل اختیار کر گئے، مساجد سے نکل گئے، گھروں سے نکل گئے، گلیوں بازاروں میں آ گئے۔ پھر مزید خرابی تب پیدا ہوئی جب جلوس سے بھی جشن بن گیا۔ جلوس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک مقصد پہ متفق ہو کر بہت سے لوگ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں، اس بات میں اتنی طاقت ہے، وہ بھی ایک حد تک قابل برداشت تھی۔ اب جشن ہو گیا۔ جشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں لاکھوں بندے بھی ہوں تو جو شخص اپنی خوشی کا اظہار جس طرح کرنا چاہے کرتا ہے، یعنی جشن کی حدود و قیود نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کہ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں ہوتا، جو جس کا جی چاہے کرتا رہے، اپنی خوشی کا اظہار کرے۔
اب بھلا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور جشن ہو، یہ دو باتیں کوئی مل سکتی ہیں؟ پھر وہ آداب کہاں جائیں گے بارگاہ رسالت کے؟ وہ قاعدے اور ضوابط کیا ہوں گے اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ چیزیں تو میں کرنے کی نہیں ہیں، کوئی دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے۔ دیوبندی اور بریلوی تو میرا خیال ہے دیوبندیوں نے کوئی 15-20 سال پہلے 100 سالہ جشن منایا اپنا دیوبند مدرسے کا، اور بریلی اس سے 20 سال بعد مدرسہ بنا تھا ان کا، اب 100 سال ہوئے ہوں گے۔ تو یہ 100 سال سے پہلے بھی تو اس لوگ 1400 سال سے 1450 سال سے مسلمان آ رہے ہیں۔ دیوبند ایک مدرسہ ہے، بریلی ایک مدرسہ ہے، ان کے نظریات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتابیں جو وہاں درسی پڑھائی جاتی ہیں وہی ہیں جو دیوبندیوں کے پاس ہیں، وہی بریلویوں کے پاس ہیں، جو بریلویوں کے پاس ہیں وہی دیوبندیوں کے پاس ہیں۔ تشریحات میں تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں لوگوں کے، اسے وجہ نزاع بنانے کی کیا ضرورت؟ وہاں دیوبندی بریلوی نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا محمدی کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عقیدہ کس کا ہے اور عمل کس کا ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے تنازعات اور انہیں اپنا بنا لینا وجہ نزاع، یہ تو کوئی درست نہیں ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ وہ نور جو عرصہ معاشر میں جس کی ضرورت پڑے گی وہ یہاں حاصل کیا جائے۔ اب وہ نور ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب۔ قرآن کریم نے جہاں بھی ذکر فرمایا آپ کی رسالت و نبوت کا ذکر فرمایا، آپ کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ ہمارے لیے راہ ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آشنا ہونا۔ اب اکثر میلاد پہ ولادت باسعادت ہی کے تذکرے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آسان سا کام ہے، ولادت کے ساتھ کسی حکم شرعی کا تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو سارے تعلقات ارشادات عالیہ کے تو بعثت کے ساتھ متعلق۔ تو لوگوں کا عجیب حال ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جینا تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں، موت موسیٰ کی چاہتے ہیں۔ زندگی میں تو فرعون بنے رہتے ہیں، اپنی خوش آمد چاہتے ہیں، دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، دوسروں پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں موت موسیٰ علیہ السلام کی آئے، مریں تو ایسے ہو جائے۔ اور وہ صحیح فرماتے تھے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا میں تو اپنی پوجا کرتے رہتے ہیں، خود کو الہ بنائے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ اب ہم ولی اللہ ہو جائیں، مرنے کے بعد ہمیں صحابہ کا درجہ مل جائے۔ کیسے ممکن ہے بھائی؟ سب کچھ تو سب کا مدار تو اسی حیات پر ہے۔ اسی زندگی میں عقیدہ بھی قبول کرنا ہے، اور اسی زندگی کے اعمال اس کے عقیدے کے محافظ بھی ہیں، اس ایمان میں زیادتی کا سبب بھی بنتے ہیں اور کوتاہیاں کمی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر لمحہ کرو، ہر آن کرو، مجلس میں کرو، تنہائی میں کرو، راتوں کو کرو، دنوں کو کرو۔ جتنا ذکر خیر کرو گے، جتنا درود شریف پڑھو گے، جتنا صلاۃ و سلام پڑھو گے، اتنی برکات نصیب ہوں گی، اتنا نور ہدایت نصیب ہوگا، اتنی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ یہ کہتے ہیں نا نیکوں پر بہت مصیبتیں آتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن نیکوں کے لیے وہ مصیبتیں بھی باعث لطف بن جاتی ہیں، انہیں اس میں بھی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی طرف سے ہوتی ہیں جس سے وہ عشق کر رہے ہوتے ہیں، جس کے وہ طالب ہوتے ہیں۔ ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، ظاہری مصیبت بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں،
پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ظاہری ہوتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا۔ اور بدکار کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہو تو اس کے اندر دوزخ جلتا رہتا ہے، اسے سکون نہیں نصیب ہوتا۔ نیکوں پر آنے والی مصیبت ظاہراً مصیبت ہوتی ہے، باطناً سکون کا سبب ہوتی ہے، اور بدکاروں کو ملنے والی دنیاوی عظمت بظاہر عظمت ہوتی ہے، اندر سے بھابڑ بل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے۔ سو میرے بھائی، پورے خلوص سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آن اپنا رشتہ استوار رکھو، ہر سانس میں حضور سے رشتہ استوار رکھو، اور مختلف وظائف کی بجائے درود شریف کو وظیفہ بنا لو، یہ سب کا جامع ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا وقت وظائف کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اور اس میں 3 حصے دوسرے وظائف پڑھتا ہوں، ایک چوتھا حصہ وقت جو ہے وہ درود شریف پہ لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درود زیادہ کر لو تو اچھی بات ہے۔ یا رسول اللہ، آدھا وقت دوسرے وظیفوں پہ لگاؤں، آدھا درود شریف پہ۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ یا رسول اللہ، 3 حصے وقت کے درود شریف پہ لگاؤں، ایک حصہ باقی وظائف۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، سارا وقت درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں؟ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پالو۔ اگر درود شریف ہی پڑھتے رہو تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے لیے کافی ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر دکھ کی دوا ہے۔ تو بھائی پڑھو درود شریف، ہر وقت پڑھتے رہا کرو، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو، لیکن اس کے آداب کے ساتھ۔ اگر باوضو ہو تو نور علی نور ہے، لیکن وضو شرط صرف نماز کی ہے، باقی کسی وظیفے کی شرط نہیں ہے۔ باقی وظائف کے لیے طہارت کم از کم ضروری ہے کہ طہارت ہو، پانی سے طہارت کی ہو۔ پڑھتے رہو، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، حضور کا ذکر خیر کرتے رہو، سنتے رہو۔ جس ہستی کا ذکر بار بار ہوتا ہے قدرتی اس سے لگاؤ اور انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر خیر کی برکت یہ ہے کہ یہ سیدھا دلوں میں اترتا ہے، دلوں کو روشن کرتا ہے، دلوں میں محبت کا بیج بوتا ہے۔ اور یاد رکھو، ہر نافرمانی، ہر کام خلاف سنت، ہر جملہ جو خلاف سنت ہے وہ ظلمت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنا حساب خود دیکھ سکتا ہے کہ دن بھر میں کتنا نور جمع کرتا ہوں اور کتنی ظلمت اکٹھی کرتا ہوں۔ اس کے کردار سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر نور غالب ہے یا ظلمت۔ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، آپ کا ذکر خیر نصیب فرمائے، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور وہ عقیدہ نصیب فرمائے جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔